اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نور کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اس سے ہمیں بہت کچھ اللہ تعالیٰ سیکھنے کو ملے گا۔ ہم کسی کو بھی ایک دم سے کچھ کہہ دیتے ہیں اور ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، چھوٹے موٹے گناہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سفر مہربان بہت مہربان ہے۔ ہم کون سی صورت پڑھ رہے ہیں؟ سورہ نور۔ یہ ایک صورت ہے جس نے ہم نے نازل کی ہے اور جس کا احکام کو ہم نے صرف فرض کیا ہے، یعنی کہ فرض کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، جو لکھ دیا گیا ہوتا ہے پکا، جسے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور اس میں کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجموعہ ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ اب دیکھیں، زنا کرنا، اب یہ سزا کس سے ہے؟ شادی سے پہلے کی سزا ہے یہ۔ اگر جو کوئی شادی سے پہلے غلط طرف جاتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں۔ اور ترس نہیں کھانا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ترس نہیں کھانا، اور انہیں اوپنلی سزا دینی ہے۔ اوپنلی سزا کیوں دینی ہے؟ جس سے لوگوں کو نصیحت ملے، حاصل کریں نصیحت، اور لوگ باغ اس چیز سے بچے کہ ہماری بھی ایسی ہی رسوائی ہوگی۔ زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زنا کار یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، اور زنا کار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو۔ یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیے، جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے انسان پسند آتا ہے نا۔ اب کوئی جیسے ماحول میں بیٹھتا ہے، اب پاک دامن عورت سے شادی کرے گا، وہ تو اس کو روکے گی، برائی سے روکے گی۔ یا پاک دامن مرد ہوگا تو وہ اس عورت کو روکے گا۔ تو اس کو ایسی کمپنی پسند آئے گی جو ان کاموں کو کرنے کی اجازت دے اس کو، اور جس کے لیے کوئی برائی نہ نظر آتی ہو، تو ان کو پسند بھی ایسے ہی لوگ آتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اور اگر بائی چانس اگر جو کسی کی مس میچ شادی ہو بھی جاتی ہے تو وہ شادی ٹکتی نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکا الگ مزاج کا ہوتا ہے، وہ لڑکی الگ مزاج کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کیا فرما رہا ہے کہ زانی مرد جو نکاح کرتا ہے وہ زنا کار مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، اور زنا کار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی جو زانی ہوتا ہے یا مشرک ہو۔ یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیے، اب بہت سے کہتے ہیں اوپنلی کر چل، اور ساری سب باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب انسان ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، ان کے اندر کتنی گند پھیلی ہوئی ہے، وہاں رشتوں کو رشتہ نہیں سمجھا جاتا، اور جو ہے ہر چیز جو ہے کتنی بے حیائی، کتنی بے شرمائی ہے وہاں بس صرف خوبصورتی سب کچھ نہیں ہوتی۔ ہم صرف خوبصورتی کو ہی جج کر کے صرف اس کو ہی نمبر دے دیں، اس سے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ نسلیں چلانا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر 4 گواہ لے کر نہ آئے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کو گواہی قبول نہ کرو، اور وہ خود فاسق ہیں۔ اب دیکھیے، کوئی انسان ہے وہ کسی پر تہمت لگا دے، لیکن گواہ بھی لانے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی، کیونکہ ایسا تو کوئی بھی کسی پر تہمت لگا دے گا کہ یہ زانی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، سزا مقرر ہو جائے گی۔ تو 4 گواہ لانے ضروری ہیں۔ اب 4 گواہ وہ جنہوں نے جو بالکل پروف کے ساتھ گواہی دے دیں، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے توبے کا بھی موقع دے رکھا ہے انسان کو۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو، تو ایسے شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ کہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان کر دے کہ یہ بیوی پر لگائے گئے ہوئے الزام ہی یقینی سچ ہیں۔ یعنی کہ اگر جو شوہر کوئی اپنی بیوی کو غلط بتا رہا ہے تو وہ 4 بار قسم کھائے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ، میں قسم کھاتا ہوں اور میں جو الزام لگا رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب دیکھیے، اللہ کی لعنت اگر جو یہاں نہیں ہو رہی تو وہاں تو بہت اللہ تعالیٰ سزا دے گا نا۔ کوئی جھوٹے الزام لگائے گا تو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا تھوڑی نا اس کو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو انسان اپنی زبان سے کہتا ہے، کیونکہ الزام لگانے سے پوری لائف کیا ہو جاتی ہے، کسی کی انسان کی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، اور جو جھوٹے الزام ہوتے ہیں، اور بہت انسان پہ فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 بار وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے، 5 بار کہے اگر جو میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جاتی ہے تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا پھر۔ اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے اگر وہ سچی ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ دیکھیے، آدمیوں کے لیے لعنت ہے اور عورت پر غضب ہے، دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اگر
ہاں، اور اگر تم اللہ کا فضل نہ ہو تو، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے، تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا. یعنی کہ اگر جو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہ کرتا تو کیا، اگر جو انسان ایسے، کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو اس کو سچ اور جھوٹ نہیں دکھتا، اس کو بس یہ لگتا ہے کہ بس میں ثابت ہو جاؤں کسی طریقے سے صحیح. تو یہ بات بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تمہارا کیا بنتا اگر جو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نہ ہوتے. یقین جانو کہ جو لوگ جھوٹی تہمت گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، اور تم اس کی بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر پہ لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے. اب کچھ نے اماں عائشہ پر بھی تو الزام لگائے تھے نا، جب وہ پیچھے رہ گئی تھی قافلے والوں میں، تو پیچھے جو لائے تھے ان کو تو الزام لگا دیا تھا اور لوگ باغ باتیں کرنے لگ گئے تھے. تو یہ ساری باتیں بھی ہیں صورت میں. تو انسان جو ہے بنا سوچے سمجھے ہم کسی کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں نا، تو یہ والی چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. جس اللہ تعالیٰ سب حکم تو دے رہا ہے قرآن میں، قرآن پڑھو، غور و فکر سے پڑھو، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے. جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا. اب دیکھیے اماں عائشہ کا واقعہ ہے، اور کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بتایا. ہم کیا کرتے ہیں سنی سنائی بات پہ اگر جو ہمیں کوئی بھی بات ہمارے کانوں میں پڑتی ہے کسی کے بارے میں بھی، ہم کیا کہہ دیتے ہیں، اچھا وہ ایسا ہے، کہ اس کو اور جگہ بتائیں گے، اور اس میں مرچ مسالہ لگائیں گے، اور جگہ بتائیں گے، جبکہ تحقیق کرنا زیادہ ہے. اور اماں عائشہ کے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا، جھوٹا الزام لگا دیا گیا تھا کہ یہودیوں نے چال کھیلی تھی. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ فی الحال سن لیں کیونکہ میں ابھی قرآن پڑھ رہی ہوں، پھر ڈسٹربینس ہوتا ہے. جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے. وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہ لے آئے. اب جبکہ وہ گواہی نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اب کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں؟ اماں عائشہ کے بارے میں، کہ وہ بہتان لگانے والے جھوٹے تھے. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اس کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی. اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں، یا اللہ آپ کی ذات پر عیب سے پاک ہے. یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے. یعنی کہ جب تم نے اماں عائشہ کے بارے میں سنا تھا تو تبھی تم نے یہ کیوں نہ کہا، یہ کیوں نہیں تم بولے کہ یہ اتنی بڑی بات ہم اپنی زبان سے کیسے کہہ سکتے ہیں. کیونکہ وہاں وہ لوگ بھی باتیں کرنے لگے تھے نا جنہیں کوئی علم نہیں تھا، گروپس باتیں کرنے لگ گئے تھے. کیونکہ کسی کے بارے میں کچھ بھی بات لیک ہوتی ہے، ہمارے اندر یہ عادت ہے نا کہ ہم اس کو مزہ لینے لگتے ہیں، مزہ کرتے ہیں، اس بات میں ہمیں مزہ دکھائی دیتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کو جتانے لگتے ہیں، بتانے لگتے ہیں، جبکہ ہم تحقیق نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کسی کے ایپ پر مٹی ڈالنی چاہیے، نہ کہ اس کو اچھالنا چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں، اچھالتے ہیں. ہمیں اچھال کر سکون ملتا ہے، نہ کہ اسے دبا کر. ویسے بھی ہر کسی کے ایپ کو دبانا ہی چاہیے، پتہ بھی ہے جب بھی خاموش رہو، نہیں بس ایسا ہو جاؤ جیسے پتہ ہی نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر جو ہم دنیا میں کسی کے ایپ چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایپ بھی چھپائے گا. کیونکہ ہم بھی کم نہیں ہیں، ہم بھی بہت گناہ کرتے ہیں، ہر وقت گناہ کرتے ہیں. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا. یعنی کہ اگر جو ایسا واقعہ آ جائے تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو. اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک. یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب دیکھیں جو بھی کام جو لوگ بھی اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، زنا کر رہے ہیں یا بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، یہ دوستی یاری گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو انہوں نے عام کر رکھا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. وہ یہ سوچتے ہیں ہمارے رشتے میں برکت ہوگی، ہمارے رشتہ آگے تک جائے گا. نہیں جا سکتا. جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، جس بے حیائی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، تم اس میں چاہے کتنے مکھن لگا لو، اسے کتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کر لو، یہ کہو کہ بس میرا یہی، بس میں ایک کو ہی چاہتی ہوں، میں ایک کے ساتھ رہوں گی، میں اسی کا ہاتھ پکڑے رکھوں گی. اللہ تعالیٰ جب تک نکاح نہیں ہوتا کوئی بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے.
بس 2 ٹوک میں بات ختم ہو جاتی ہے. پھر جو اس کے بعد جو راستے نکالتے ہیں وہ سب حرام ہے, سارے راستے حرام ہیں. صرف ایک نکاح اللہ تعالیٰ نے جائز کر رکھا ہے. پسند ہے تو ترنت نکاح کرو, اس کے علاوہ تم فونوں پہ بات کر رہے ہو, تم مل رہے ہو, جل رہے ہو, یہ سب کیا ہے, یہ گناہ کی چیزیں ہیں اور یہ بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں. اور جو اب آج کل تو بالکل ہی کھیل بنا رکھا ہے, ایک ایک نہیں 10 گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ سب کلچر عام ہو گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرا حساب بھی ہوگا. یہ سوچتے ہیں بس یہی جوانی ہمیشہ رہے گی اور زندگی ہمیشہ رہے گی. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے اور اللہ بڑے شفیق اور بڑا مہربان ہے, تو تم بھی نہ بچتے. اور اے ایمان والو, تم شیطان کے پیچھے نہ چلو, اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو تمہیں ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا. یعنی کہ جو انسان بھی شیطان کے پیچھے چلے گا نا, اسے شیطان جو ہے گمراہی میں لے جائے گا, بے حیائی کے کاموں میں لے جائے گا. اور اگر تم اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا, لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے. اللہ ہر بات سنتا, ہر چیز جانتا ہے. سبحان اللہ. اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں وہ مالی وسعت رکھتے ہیں, وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں, مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. اب دیکھیے, جب حضرت اماں عائشہ کے والد کون تھے, ابو بکر صدیق, جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹی کے بارے میں ایسے لوگ باتیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا کہ میں ان کو صدقہ نہیں دوں گا, جو بھی جس کے صحابہ کے لیے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی زبان سے ایسی وصیت نہ کرا کرو کہ میں اب اللہ تعالیٰ کے خیر کے لیے, کام کے لیے دینا چھوڑ دوں گا. کیونکہ انسان جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے, تبھی تو وہ دے رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی خیر نہ روکو, اپنی نیکی نہ روکو. اگر تم کس سے ناراض بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے رہو. اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں, معاف کرنے کی بات, بہت اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. اتنی بڑی بات ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں, اور انسانوں سے بھی یہی توقع کر رہے ہیں کہ وہ بھی معاف کریں. کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے؟ یعنی کہ تم بھی تو یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے, اور اللہ بہت بخشنے والا, بڑا مہربان ہے. جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش دے, تو تمہیں بھی تو چاہیے نا کہ انسانوں کو معاف کریں. دیکھیں, انسانوں کو معاف کرنا بہت مشکل کام ہے. یاد رکھیے گا, کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ یاد آتا رہتا ہے نا بار بار. جتنی بار یاد آتا ہے اتنی بار غصہ آتا ہے, اتنی بار معاف کرنے کا دل نہیں چاہتا. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت دے. یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دمن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, ان پر دنیا اور آخرت میں بھٹکار پڑ چکی ہے, اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا جس دن خود ان کے زبانیں, ان کی آنکھیں اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اور اس کرتوت کی گواہی دیں گی جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی کہ جو انسان تہمت لگاتا ہے, اب بھولی بھالی مطلب جو کوئی گناہ گار, اب کوئی زنا کار نہیں ہے اس پہ زنا کا تہمت لگا دیا, کوئی بے حیا نہیں ہے اس پہ بے حیائی کا تہمت لگا دیا, کسی کو جج کر لیا کہ بھئی یہ تو 100% جہنمی ہے, یہ تو گناہ گار ہے. ہم کر دیتے ہیں نا یہ کام. تو اس طریقے کی باتیں اپنے منہ سے کسی کے لیے نہ کہیں. کیا پتا وہ رات میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تہمت نہیں لگانی کسی پر. اس دن اللہ کو وہ بدلہ پورا دے گا, یعنی کہ انسان کی زبان نہیں بولے گی اس دن, اس کا باڈی کا ہر پارٹ اس کے خلاف گواہی دے گا. اس دن اللہ ان کے بدلہ پورا دے گا جس میں وہ مستحق ہیں, جس کے وہ مستحق ہیں, اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری باتیں کھول دینے والا ہے. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں, اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں. یعنی کہ جو برے ہوتے ہیں ان کو برے ہی پسند آتے ہیں, اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں, اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق. یہ پاک باز مرد عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت اور باعزت رزق ہے. اے ایمان والو, اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو, اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو. یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. امید ہے کہ تم خیال رکھو گے. اب اللہ تعالیٰ گھر میں گھسنے کے ایٹیکیٹ اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں, گھر میں کیسے داخل ہوں. اب وہ سے ایک دم سے گھس جاتے ہیں نا, بیل بجے اندر آ گئے. اب کوئی کس حال میں بیٹھا ہے, کوئی لیڈیز ہے وہ اپنا اس نے سر نہیں ڈھک رکھا ہے, یا اس نے لوور ٹی شرٹ پہن رکھی ہے. گھر میں تو انسان کیسا بھی رہ سکتا ہے نا, اس کی مرضی, اللہ تعالیٰ نے حق دے رکھا ہے اس کو. اب وہ ایک دم سے گھس جائے
کوئی، اب وہ ہے نہیں اس طریقے سے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، سلام کریں پھر اندر جانے کی اجازت مانگے تب اندر جائیں. سلام بھی کریں گے تو بھی آواز آ جائے گی، وہ پھر بھی ایک طرف ہو کے اپنا آپ کو صحیح کر لے. بہت سے کیا کرتے ہیں ایک دم سے گھس جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اسلام ہمیں ہر طریقے سے بتاتا ہے کہ کیسے لائف گزارنی ہے. کسی پہ بہتان نہیں لگانا، برائی کے کام کی طرف نہیں جانا. اب ہم جو ہے قرآن سے اچھی باتیں تو ہم نہیں لیتے، بالکل بھی نہیں لیتے. اور ہم دیکھیں، ہمارے گھروں میں یہ والی چیز ہونی چاہیے. بچوں کو بھی ہمیں بتانا چاہیے، بچوں کو بھی بتائیں کہ نوک کر کے کمرے میں آنا چاہیے، مما پاپا کے کمرے میں بھی نوک کر کے جانا چاہیے. اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں سے اس وقت داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے. اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ بہت سے برا مان جاتے ہیں نا کہ اگر ہمیں تو واپس بھگا دیا کسی نے. اگر جو کوئی نہیں اپنے گھر اندر آنے کی انٹری دے رہا تو واپس جانا پڑے گا، اور اس میں برا بھی نہیں ماننا. یہی تمہارے پاکیزہ ترین طریقہ ہے. اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اس کو پورا علم ہے. تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل کے بغیر داخل ہو جاؤ جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان میں تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو. اور تم جو کام علانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ سے خوب جانتا ہے. مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب دیکھیں، عورتوں کو ہی خالی پردے کا حکم نہیں، مردوں کو بھی ہے. یہ بہت پیاری آیت ہے. مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے. وہ جو کارروائی کرتے ہیں اللہ اسے ان سب پر پوری طرح باخبر ہے. یعنی کہ جو انسان جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں. یہاں پردے کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، آدمیوں کے لیے بھی ہے. آدمی بڑے پھاڑ پھاڑ کی نگاہیں دیکھتے ہیں نا، وہ اس آیات کو بھول جاتے ہیں جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں. اور مومن عورتوں کی وجہ سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے. اور اپنی اوڑھنیوں کو، آنچل کو اپنے گریباں پر ڈال لیا کرے اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرے. اب اس سے سجاوٹ سے کیا مراد ہے؟ میک اپ وغیرہ، یا پھر ہم جو ہے اب اپنا بناؤ سنگار بہت بال کھول کر جا رہے ہیں، تو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. یہ سب کس کے لیے ہے؟ شوہر کے لیے ہے. یہ پھر اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آگے بتائیں گے ان کے سامنے، سوائے اپنے شوہر کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہر کے باپ یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے یا اپنے بھائی یا اپنے بھائی کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں کے یا اللہ یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، یعنی کہ غلام، پہلے غلام کا وہ تھا، اور ان کی خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اوڑھنے اسپیشل دوپٹے کا حکم دیا. آج کل دوپٹہ تو سب نے تیاگ ہی دیا ہے. دوپٹہ اوڑھتی بھی ہیں تو اس کو بھول جاتی ہیں کہ اس کو اوڑھنا کیسے ہے. یا ان بچوں کی جو بھی عورتوں کے پیچھے ہوئے غصے سے اشنا نہیں ہوئے ہیں، یعنی کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں. اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی باہوں زمین پر اس طرح نہ مارے کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے. اور اے مومن تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے پائل وغیرہ ہوتی ہے، چھم 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 بجاتے چلنا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ لیڈیز گزر گئی وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز سے منع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ سب بے حیائی کے کام ہے، اس سے جو ہے انسان کھنچتا ہے. بہت زیادہ کوئی بناؤ سنگار کرتا ہے اس کو سب دیکھیں گے، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کن کے سامنے تم سج سکتے ہو. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل تو پورے انسان نیٹ پر جا رہا ہے. پوری لڑکیاں مسلمان کہنے کو حجاب بھی لگاتی ہیں، پورا فل میک اپ رہے گا، اور سب کتنے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، گانا گا رہی ہیں. تو یہ وہ کیا ہمیں کیا اس سے ہمیں کیا ہوگا؟ ہم گمراہ ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے. ہمیں یہ لگتا ہے اچھا اس نے حجاب پہن رکھا ہے تو یہ صحیح راستے پہ، لیکن وہ گانا سن رہی ہے، وہ گانا گا رہی ہے، اور کبھی اس نے برقع پہن لیا ہے، کبھی عمرہ پہ جا رہی ہے، پھر آ کے پھر وہی اپنی اس پر آ رہی ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک بہت بڑی میجورٹی جو ہے گمراہ ہو رہی ہے. تو ہمیں ایسا نہیں بننا. اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہے. تو اس کے طریقے یہی ہے کہ اپنی سجاوٹ کو کسی پہ ظاہر نہ کیا جائے اور اپنے آپ کو کور رکھا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے دوپٹہ، آج کل تو دوپٹہ ہی سوٹوں پہ سے غائب ہو گیا ہے، اور ہم جو ہے ویسٹرن کلچر کو اپنا رہے ہیں، اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جینس اچھی لگنے لگی ہے، اور ہمیں لیگنگ اچھی لگنے لگی ہے، جیگنگ اچھی لگنے لگی ہے، اور ہمیں جو ہے ایسے کپڑے میں اچھے نہیں لگتے جس میں ہمارا جو ہے پراپر ہم ڈھک سکیں. برقع نہیں پہننے، کم سے کم سوٹ اور شلوار، مطلب ایسے تو کپڑے پہنے جو ظاہر نہ ہو. قیامت کے نزدیک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتوں کا لباس ایسا ہوگا کہ پہننے کے بعد بھی ایسا لگے گا کہ کچھ نہیں پہننے کا. تو آج کے ٹائم میں ہے نہیں، ایسا ہی لباس آ گیا ہے.
تم میں سے جن مردوں عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہوا ہو ان کا بھی نکاح کراؤ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں کا سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کرے گا. یعنی کہ کوئی اس لیے نکاح نہیں کرتا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تنگ دست ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا. کیونکہ نکاح جو ہے کس کو روکتی ہے؟ بے حیائی کو روکتی ہے، زنا کو روکتی ہے. اور اللہ بہت وضاحت والا سب کچھ جانتا ہے. اور جن لوگوں کو نکاح کے موقع میسر نہ ہو وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے. وہ تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں ان پر بھلائی دکھاؤ تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو. اور مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو جو اپنے باندیوں کو دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو. اب جو ہے پہلے کیا کرتے تھے، غلامی سسٹم تھا پہلے، اس ٹائم یہ چیز عام تھی. دیکھیے ہمیں ایسا لگتا ہے اس ٹائم یہ چیز عام تھی. اب یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے نکاح ہونے لگے، آزاد مردوں سے نکاح ہونے لگے، تو وہ دھیرے دھیرے وہ سسٹم جو ہے ختم ہو گیا. تو اس ٹائم کے لیے ہے کہ ان کی بھی دھیان رکھا جائے، انہیں زنا کی طرف نہ دھکیلا جائے. اگر تمہارے غلام ہے تو ان سے پیسہ کمانے کے لیے زنا کرواؤ. اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کی مجبوری کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے گا، جو انہیں مجبور کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو وعدہ کرنے والی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، کھول کھول کر ہر ایک بات بتا رہا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ پردے کی آیت بتا دی، عورتوں کو بھی اپنی نگاہ نیچی رکھنی ہے اور مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنی ہے. پہلے مردوں کو حکم ہے، یاد رکھیے گا، پھر عورتوں کو حکم ہے. یعنی کہ پہلے معاشرے میں مرد ہی برائی اگر جو مرد کم کریں گے تو عورتیں اپنا آپ ہی صحیح ہو جائیں گی، صحیح لائن پر آ جائیں گی. اور ان لوگوں کی مثالیں بھی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور نصیحت بھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، کارمند ہیں. اللہ تمام آسمان اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہوا ہو. اللہ نور السماوات والارض، بہت پیاری آیت ہے. اور 35 سورہ نور کی آیت 35، اس کو پڑھ کر اپنے چہرے پر بھی دم کرنا چاہیے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکوۃ، یہ بہت پیاری آیت ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے اس آیت کو. اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کھول کر ایک بات بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اور اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک طاق ہو، یعنی کہ بڑا سا طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہوا ہو. چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا. وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرق ہو نہ مغربی. ایسا لگتا ہو کہ اس کی تیل خود ہی روشنی دے دے گا، چاہے آگ اسے آگ بھی نہ جلائے. نور بلائے نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے. اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نور ہے. یعنی کہ اتنا ایسا نور کہ اگر جو چراغ جلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک نور ہے. مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے چمک رہا ہے. یہ جو ہے بہت ڈیپ یہ آیات ہے، اس کو بہت ڈیٹیلنگ میں سمجھنا ہوتا ہے. جب ہم میننگ کے ساتھ پڑھتے ہیں تب ہماری سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ میں نارملی ٹرانسلیشن پڑھا رہی ہوں، میں نارملی اس کو ابھی بتا دیا ہے. تو جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے فیس پر دم کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے نور کا ذکر کر رہا ہے. اپنے دل پر دم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی نور بھر دیجیے، ہمارے چہرے پر بھی. جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے، ان میں سے اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، اس میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے انہیں زکوٰۃ دینے سے، اور نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے. اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رکھ دی جائیں گی، یعنی کہ قیامت کے دن سے. اب اللہ تعالیٰ کے گھر کون ہے؟ بیت اللہ ہے اور مسجد حرم ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر ہوتا ہے نا، انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا. تو سب سے پہلے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بدل دیجیے، ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں، اللہ تعالیٰ جیسے ہم متقی ہمیں بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں پردے والا بنا دیجیے، ہماری نگاہیں نیچی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم زنا سے بچیں، برائی سے بچیں، چاہے وہ کتنی بھی عام ہو رہی ہیں، بالکل عام بھی ہو گئی تب بھی ہم اس کی طرف نہ جائیں. ہم کب نہیں جا سکتے برائی کی طرف؟ جب ہم قرآن کو پکڑیں گے نا مضبوطی سے، تب نہیں جا سکتے. ہم جب قرآن پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے، حکمت دیں گے. اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے ہم کب بچ سکتے ہیں؟ جب قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے. چاروں طرف برائی پھیل رہی ہے، ایک قرآن ہی ایک نور ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے برائی سے، اور سب سے مین ہے عمل کرنا. اور دوسری طرف جن لوگوں کو نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے اعمال کی مثال، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا، اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اور دوسری طرف جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں سیراب ہو، جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا صحرا ہے اور وہاں اس کو ریت ایسا لگے جیسے پانی ہے. یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے. چنانچہ اللہ کو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یعنی کہ ابھی ہمیں قیامت دور رکھ دی ہے، لیکن دور نہیں ہے، بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ حساب لیں گے ہم سے. زندگی دی تھی، قرآن دیا تھا، سمجھا کیوں نہیں، اس کو پڑھا کیوں نہیں، کس چیز کا حکم دیا تھا اس کو کیوں نہیں کرا، کیوں نہیں متقی بنے، تقویٰ والے کیوں نہیں بنے تم. یا پھر ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیری، کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل، گرد تلے اندھیری ہی اندھیری. اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نظر نہ آئے. اب دیکھیں سب سے زیادہ اندھیرا کہاں ہوتا ہے؟ لاسٹ میں پوچھے گا، میں کہہ رہی ہوں نا، آپ لاسٹ میں پوچھے گا، میں سب بتاؤں گی. اندھیری مطلب اب آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو ڈارکنیس ہوتی ہے وہ سمندر میں ہوتی ہے، کیونکہ وہاں سورج کی روشنی نہیں جاتی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں وہ جو ہے ایسے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں جب انہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا. وہ جس شخص کو اللہ باہر نکالے تو ایسا اسے کچھ بھی نہیں پائے گا، یعنی کہ وہ اپنے ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے. اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا کرنا کرے اس کو نصیب میں کوئی نور نہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر جو جس سے نور چھین لے نا، اللہ تعالیٰ ہدایت چھین لے. یا دیکھیے نور کیا ہے، یہ نور قرآن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر چلنا ہے، قرآن کی آیات ہے نور. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں؟ یعنی کہ ہمیں انسان، اللہ تعالیٰ کے نافرمان صرف انسان ہی ہے، وہ بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، باقی سب اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. دیکھا سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، رات اپنے ٹائم پر ہوتی ہے، دن اپنے ٹائم پر آتا ہے. ترندے پرندے سب دیکھو، جو گوشت کھانے والا جانور ہے وہ گوشت نہیں کھائے گا، وہ ہری گھاس نہیں کھائے گا، جو ہری گھاس کھانے والا ہے وہ گوشت نہیں کھائے گا. سب اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں. جو بھو بھو کرنے والا ہے وہ کبھی ایسی آواز دوسری آواز نہیں نکالے گا. تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں اڑتے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. یعنی کہ ہمیں لگتا ہے وہ پڑھ نہیں رہے، لیکن سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. اور آسمان زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ بادلوں کو کھانکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دیتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے پر جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے درمیان سے برس رہی ہے. اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑوں کے پہاڑ ہوتے ہیں، اللہ اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے اس کو مصیبت بنا دیتا ہے. یعنی کہ بارش دیکھ کے بہت سے کے گھر جو ہے چھپر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. کسی کی فصل پکڑی ہے تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ راحت بنا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ان کو رخ پھیر دیتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی. وہی اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے. یقیناً سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں. اور اللہ نے زمین پر چلنے والی ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے. بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والی ہے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کو پہنچاتا ہے سیدھے راستے تک؟ جس کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے. اب کوئی انسان حق کو ہی نہ جاننا چاہے، اللہ کو ہی نہ مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں پہنچائے گا؟ وہ تو گمراہ ہی رہے گا. اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی منہ موڑ لیتا ہے. یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں. اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں. اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہو تو وہ بڑے فرما بردار بن کر رسولوں کے پاس چلے آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں
कोई रोग है या शक में पड़े हुए हैं, ये नहीं एंदेशा है कि अल्लाह उसके रसूलों पर जुल्म ढाएगा, नहीं, बल्कि जुल्म ढाने वाले तो खुद ये लोग हैं। मोमिन की बात तो ये है होती है कि जब इन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है तो रसूल के दरमियान फैसला करें तो ये कहते हैं कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया, और ऐसे लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करेंगे, अल्लाह से डरेंगे और उसकी नाफरमानी से बचेंगे, तो वही लोग हैं कामयाब हैं। और ये मुनाफिक लोग बड़े जोरावर से अल्लाह की कसमें खाते हैं कि अगर ये पैगंबर तुम इन्हें हुक्म दोगे तो निकल खड़े होंगे। यानी कि मुनाफिक कौन होता है? जिनके दिल में रोग होता है, कहने को तो मुसलमान होते हैं लेकिन कुछ भी काम इस्लाम वाला नहीं करते, सारे अपोजिट काम करते हैं, सिर्फ जो है ज़बानी मुसलमान होते हैं। कसमें खाएंगे, तुम्हारे फर्माबरदारी का सबको पता है, यकीन जानो कि तुम जो कुछ करते हो अल्लाह से पूरी तरह बाखबर है। इनसे कहो कि अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल की फर्माबरदारी बनो। फिर भी अगर तुमने मुंह फेर रखा तो रसूल तो इतना ही बोझ है जिसकी जिम्मेदारी इन पर डाली गई है, और जो बोझ जो तुम पर डाला गया है उसकी जिम्मेदारी तुम खुद उठाओगे। अगर तुम उनकी फर्माबरदारी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। यानी कि किसकी? रसूल की। और रसूल का फ़र्द इसके ज़्यादा नहीं कि वो साफ बात पहुँचा दे। तुम में से जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनसे अल्लाह के वादा किया है कि वो इन्हें ज़रूर ज़मीन में अपना खलीफा बनाएगा, जिस तरह उनसे पहले लोगों को बनाया था, और उनके लिए उस दीन की ज़रूरत को ज़रूर इक़्तिदार बख्शेगा जिसके लिए पसंद किया है, और उनको बेखौफ लाहक होकर रहेगा। इसके बदले उन्हें ज़रूर अमन अता करेगा। बस वो मेरी इबादत करे, मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराएं, यानी कि मेरे साथ और अल्लाह को ना माने। और जो लोग इसके बाद भी नाशुक्री करेंगे तो ऐसे लोग नाफरमान होंगे। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, रसूल की फर्माबरदारी करो ताकि तुम्हारे साथ रहमत का बर्ताव किया जाए। ये हरगिज़ न समझना कि जिन लोगों ने कुफ्र का रास्ता अपना लिया है वो ज़मीन में कहीं भागकर हमें बेबस कर देंगे। इनका ठिकाना दोज़ख है और यकीनन वो बहुत बुरा ठिकाना है। ए ईमान वालों, जो गुलाम लोंडियाँ तुम्हारे मलकियत में हैं और तुम में से जो बच्चे अभी बलूग तक नहीं पहुँचे, उनको चाहिए कि वो 3 औकात में तुम्हारे पास आने के लिए तुमसे इजाज़त लिया करें। अब देखिए अल्लाह ताला जो है यहाँ हमें कोई अगर जो लेटा हुआ है उसके पास आने की भी हमें तरीका बता रहे हैं। हम एकदम से किसी भी टाइम कहीं भी चले जाते हैं ना तो अल्लाह ताला बता रहे हैं नमाज फ़र्ज से पहले और जब तुम दोपहर के वक्त अपने कपड़े उतार कर रखा करते हो और नमाज इशा के बाद, यानी कि एक तो फजर नमाज से पहले, जब नमाज फजर होती है उस टाइम तो रात ही होती है, किसी का जब नहीं जाना चाहिए। एक जोहर के टाइम जो है सब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं ना खाना खाकर, उस टाइम भी किसी के पास नहीं जाना चाहिए। और एक इशा की नमाज के बाद, उस टाइम भी सब सोना चाहते हैं। उसके दौरान जो भी वक्त मिलता है कभी भी जा सकता है इंसान। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के औकात हैं। इन औकात के अलावा ना तुम पर कोई तंगी ना हो इनका, और उनका भी तुम्हारे पास आना जाना लगा रहता है, तुम्हारा भी उनके पास आना जाना लगा रहता है। अल्लाह इसी तरह आयतों को तुम्हारे सामने खोल कर बयान करता है। और अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। और जब तुम्हारे बच्चे बुलूग को पहुंच जाए तो वो भी इसी तरह इजाज़त लिया करें जैसे उससे पहले बालिग होने वाले इजाज़त लेते रहे हैं। अल्लाह इसी तरह अपनी आयतों को खोल कर तुम्हारे सामने बयान करता है। और अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। जिन बड़े बूढ़े औरतों को निकाह की कोई तवक्को ना हो उनके लिए इसमें कोई गुनाह नहीं है कि वो अपने ज़ायद कपड़े मसलन चादरें नामहरामों के सामने उतार कर रख दे। अब देखिए अल्लाह ताला पर्दा कौन नहीं कर सकता, बहुत बूढ़ी हो गई है, वो निकाह भी नहीं करना चाहती है और उसकी खूबसूरती भी नहीं रही है तो उसके लिए पर्दा नहीं करती तो कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते की जीनत की नुमाइश ना करे। और अगर वो एहतियात ही रखे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला इसमें भी बता रहा है कि उसमें भी एहतियात ही रखे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल का माहौल कैसा है, आजकल तो बच्चों को भी नहीं छोड़ते कोई। और अल्लाह सब कुछ सुनता है, हर बात जानता है। न किसी नाबीना के लिए इसमें कोई गुनाह है, न किसी पाँव से माजूर शख्स में कोई गुनाह है कि किसी बीमार शख्स के लिए कोई गुनाह है, और ना तुम्हारे लिए कि तुम अपने घरों से कुछ खा लो या अपने दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपनी चाचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपनी मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से, उन घरों से जिनके चाबियां तुम्हारे इख्तियार में हो, या अपने दोस्तों के घरों से, इसमें भी तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला बता रहा है कि कहाँ से तुम बेधड़क कुछ भी खा सकते हो, उसमें सारे हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं। ये अलग अलग हैं।
یہ نہیں ہے سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ، چنانچہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملاقات کے وہ برکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سلام کا حکم دے رہا ہے، تو سلام جو ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مومن کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور جب رسولوں کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان میں سے جن کو چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے لوگوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ یعنی کہ اگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آواز دے رہے ہیں تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، وہ بہت کیونکہ اس ٹائم حضور کہ وہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے ان کو، کہ اپنی طرح معمولی نہ سمجھو۔ اللہ تم سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کو آڑ لے چپکے چپکے کھسک جاتے ہیں، لہٰذا جو لوگ اس کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پکڑے۔ یاد رکھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، تم جس حالات پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن تم سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا اس دن وہ انہیں بتا دے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا، اور اللہ کو ہر بات کا پورا علم ہے۔ ہمارا جو ہے پورا ہو گیا ماشاءاللہ، سورہ نور ہماری پوری ہو چکی ہے، میں نے صرف ٹرانسلیشن پڑھائی ہے۔ ایک بھائی کچھ پوچھ رہے تھے، زنا تو حرام ہے، زنا کسی بھی صورت میں معافی نہیں ہے، زنا کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اوکے، اب شاید یہ جتن کھتری جو ہیں لیو کر گئے ہیں، آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں اب، کیونکہ میں اب فری ہوئی ہوں، میں قرآن کے بیچ بیچ میں سوالوں کے جواب دوں گی تو پھر دیا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پڑھا ہے اس کو قبول فرمائیے گا۔ جی، آپ نے پوچھا تھا کفر مطلب جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اب دیکھیے ہم کسی کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے، کوئی غیر مسلم ہے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک اس نے قرآن نہ پڑھا ہو۔ اب کوئی انسان ہے اس نے پہلی کتابیں، دیکھیے قرآن اور پہلی کتابیں، جوز اور کرسچنس اور مسلمان، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ہی دین دے کر بھیجا تھا، انہوں نے اپنے دین میں بدلاؤ کر لیا، لیکن مسلمانوں نے نہیں کیا، انہوں نے اپنی کتابیں بدل لی۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی، جیسا میں قرآن دیا ہے تورات دی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، پھر لاسٹ جو نبی آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، لیکن انہوں نے جو ہے اب اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں اپنی قلم چلا دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، یا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اب کوئی غیر مسلم ہے اس کو ساری باتیں پتہ ہوں، وہ جو ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پتہ ہو، قرآن کے بارے میں بھی پتہ ہو، قرآن پورا سمجھ کے اس نے پڑھ لیا ہو، اس کے بعد وہ کہے کہ مجھے یقین نہیں ہے اس کتاب پر، مجھے لگتا ہے کہ جو جھوٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، اس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں۔ ایک انسان ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں، سرے سے اس کو ایک لفظ بھی نہیں پتہ قرآن کا، نہ پہلی کتابوں کا، نہ کسی آسمانی کتاب کے بارے میں پتہ ہے، نہ اس کو رسولوں کے بارے میں پتہ ہے، نہ نبی کے بارے میں پتہ ہے کہ نبی کون ہوتا ہے، اور ہم نے اپنا کام بھی نہیں کیا، ہم نے جو ہے اس کو قرآن کو دیا بھی نہیں، نہ اسے کبھی سمجھایا، اور ہم نے کہہ دیا اسے کافر، تو وہ کافر نہیں ہوتا، اس میں ہماری غلطی ہے، ہم نے قرآن نہیں پہنچایا، اگر جو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بعد اگر جو وہ انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ آ گئی سمجھ میں بات؟ تو کفر وہ ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے، کیونکہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے پاس دعوت لے کر جاتے تھے، اور ایک اللہ تعالیٰ جو ہے لوگ مانتے نہیں تھے، تو وہ کیا ہو گئے تھے؟ وہ کافر ہو گئے تھے پھر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سنتے تھے، اس کے بعد وہ انکار کرتے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبانیں دی ہیں، قرآن آپ ایز اے بک آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ایز اے بک پڑھ سکتے ہیں، ایز اے بک آپ پہلے اور بھی
آپ تھوڑا سا نبیوں کے بارے میں جان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیونکہ جس کے دل میں ہدایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت تک پہنچاتا ہے. ہم یہ کہہ لیں کہ اسے بھی مل جائے گی اسے بھی نہیں, ہدایت ہوتی ہے. اب تم دیکھو کتنے لوگ جو ہیں باہر کنورٹ ہو رہے ہیں, وہ کیا ان کے پاس کوئی تھوڑی نہ آ رہا ہے کہ وہ کوئی انہیں آ کر سمجھا رہا ہے, نہیں وہ خود پڑھ رہے ہیں دین کو, خود پڑھ رہے ہیں, اور جو ان کو پھر سمجھ میں آتا ہے پھر اس کو قبول کر لیتے ہیں. جی پڑھ سکتے ہیں. قرآن جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے, قرآن سب پڑھ سکتے ہیں. قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, قرآن صرف اسپیشلی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہم یہ سوچیں کہ اسے ہم اپنے پاس رکھ کر بیٹھ گئے, نہیں, یہ قرآن جو ہے سب کے لیے ہے. آپ ہندی میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور ایز اے بک آپ پڑھ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ جو ہے پڑھیں کنورٹ ہو جائیں آپ, کیونکہ اسلام لائک راہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وعدہ کر دیا ہے, دونوں راستے واضح کر دیے ہیں, ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اب تمہارا خود کی چوائس ہے کون سا راستہ تم اپناؤ گے, تمہارا دل کیا کہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, خود پڑھ سکتے ہیں آپ ہندی میں, صرف آپ عربی نہ پڑھیں, اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں. آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں, آپ کو ہندی آتی ہے تو آپ ہندی میں پڑھ سکتے ہیں. پہلے آپ خود ایک بار پڑھ لیں یا پھر کسی کا سن سکتے ہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خالی مسلم سے بات نہیں کر رہا, سب سے بات کر رہا ہے. دیکھیے مشرک کس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں مشرک 3 لوگ سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں. ایک تو مومن, جو مومن ہے یعنی کہ جو مسلمان ہے. دوسرا اہل کتاب. اہل کتاب کون ہوتے ہیں, جو ہم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی, کرسچنز اور جوز. تیسرا مشرکین, جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. 3 سے اللہ تعالیٰ لگاتار قرآن میں بات کر رہا ہے, لگاتار. خالی ہم یہ کہہ دیں قرآن ہمارے لیے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنایا ہے. اگر جو ہم اس کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں, دیکھیے میں بھی تو سیکھ رہی ہوں, میں جتنا میں سیکھتی ہوں اتنا میں شیئر کر دیتی ہوں. دیکھیے آپ بھگون گیتا پڑھوں گا اور سنوں گا. جی آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کا جو دل کرے. میں نے کہا نا اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے, آپ کا جو دل کرے وہ پڑھ سکتے ہیں. ایز اے بک آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ مجھ سے کوئی کہے کہ میں ایز اے بک جو ہوں گیتا پڑھ لوں, رامائن پڑھ لوں, تو میں پڑھ لوں گی ایز اے بک, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ بک ہے. آپ بھی ایسا بک پڑھ لیجئے. اس میں بہت سو کی ناک آگے آ جاتی ہے, نہیں ہم پڑھ نہیں سکتے, ہم چھو نہیں سکتے قرآن کو. نہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں, چھو بھی سکتے ہیں. جی میں جو ہوں روز میری جو ہے ویڈیوز پر, ایک تو میری لائیوز آتی ہیں, ایک میری ویڈیوز آتی ہیں, ایک میری شارٹس آتی ہیں. میں ویڈیوز پر میں نے فرسٹ سے اسٹارٹنگ سے ڈالنی شروع کری ہیں, 2 3 آیات میں ڈالتی ہوں. اس پر سورہ بقرہ میری مکمل ہونے والی ہے, اور پہلے میں لائیو کلاس لیتی تھی, اور میں اس میں ٹرانسلیشن پڑھا رہی ہوں. اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی. جب ہم 12th میں تھے تو بہت انہوں نے ساری کرشن جی کی سب کچھ ہم نے پڑھا ہے. اسکولوں میں جب UP بورڈ سے جو پڑھا ہوتا ہے اس نے بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے, ادھو کے بارے میں, کرشن کے بارے میں, سب کچھ پڑھا ہوا ہے ہم نے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہ جانتے ہوں, سب کچھ جانتے ہیں. تو میں تم سے کب کہہ رہی ہوں کہ آپ اللہ اکبر بولو؟ میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہی. بھیا مجھ سے سوال کر رہے تھے, میں ان کا جواب دے رہی ہوں. میں تو کہہ ہی نہیں رہی کہ آپ اللہ اکبر بولو, میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی. آپ کی مرضی ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ لائیو جوائن کریں, ورنہ نہیں اچھا لگتا تو آپ لیو کر لیں. وعلیکم السلام. دیکھیے میں یہاں میں تو صرف ایک نارملی قرآن کی کلاس دے رہی ہوں, جو ہمارا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن کے 5 ہے کہ اس کو عام کرو. اور میرا کسی کو, میں یہ نہیں چاہتی کہ میں جو یہاں میں نعرے لگاؤں, میں یہ کہوں کہ تم اللہ اکبر کہو. نہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے آپ سنو, نہیں اچھا لگتا تو مت سنو.
میں نے ان کی بات کا جواب دیا تھا، آپ کی بات کا نہیں دیا تھا میں نے. اگر آپ کوئی مجھ سے سوال پوچھے گا، وہ میرے سے بہت دیر سے سوال پوچھ رہے تھے. دیکھیے آپ کو جو ہے، آپ سوشل میڈیا پر رہتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ نے کبھی قرآن پڑھا نہیں ہے، تو آپ کو جو جتنا جس نے بتا دیا آپ کو اتنا پتا ہے. آپ کہتے ہیں اسلام آتنکوادی ہے، آپ کو بتائیے ابھی تک آپ کو کسی مسلمان نے کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ اپنے اوپر بتائیے نا، آپ کو کتنا نقصان پہنچایا ہے کسی مسلمان نے؟ جو بھی باتیں کرتے ہو سنی سنائی باتیں کرتے ہو. یا ہمیں کسی ہندو نے کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ یہ جتنے بھی نقصان پہنچ رہے ہیں نا، صرف سوشل میڈیا پر، اور صرف ہم دیکھ رہے ہیں، ورنہ سب صحیح سے رہ رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں. اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہی کہ تم قرآن پڑھو، تمہارا من، میں نے کہا تمہارا اگر جو اچھا لگ رہا ہے، میں ہاں تمہارے لیے لائیو نہیں ڈال رہی، میں نارمل مسلمان بھائی جو بھی سننا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈال رہی ہوں. چلیے، اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیجیے، ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیجیے، اور ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیجیے، اور ہمیں بہترین دین کی سمجھ دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. نماز کا وقت ہو رہا ہے، میڈم جاؤ. دیکھیے نماز کی تم سے زیادہ فکر مجھے ہے، میرا وضو ہے آلریڈی، میں نماز پڑھ لوں گی، نماز کا ٹائم کافی رہتا ہے، سمجھ کے. اور نماز فرض ہے، میرے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ہے، آپ کو بھی پڑھنی ہے. آپ بار بار اس چیز کو نہ کہیں، کیونکہ آپ جج کر رہے ہیں نا یہاں پر کسی کو کہ آپ نماز پڑھ لو، آپ نماز پڑھ لو، آپ نماز پڑھ لو. کیا پتہ میں آپ سے زیادہ نمازی ہوں یا آپ میرے سے زیادہ نمازی ہو. تو اس چیز کو بار بار اس طریقے سے نہ کہیں. میں اب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کام کر رہی ہوں. نماز پڑھنا اپنے لیے ہے اور قرآن پڑھانا لوگوں کے لیے ہے، سمجھے. اگر جو میں نماز لائف سے بہتر ہے، تو میں نے کب کہا نماز تو فرض ہے، نماز تو فرض ہے، لیکن قرآن کیا، قرآن تو چھوڑ رکھا ہے لوگوں نے. قرآن کی بھی رسی کو بھی تو مضبوطی سے تھامنا ہے نا، قرآن کو بھی تو عام کرنا ہے. مجھے یہ پلیٹ فارم ٹھیک لگتا ہے تو میں اس پر کلاس لے لیتی ہوں. تو اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. ہم نا جج کرتے ہیں، جج نہ کیا کرو کبھی کسی کو. چلیے، اللہ حافظ. جزاک اللہ، انشاءاللہ.